قرآن مجید کا سورہ نمبر 96، سورہ علق۔ سورہ علق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 96 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 1 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے علق رکھا گیا ہے، جس میں انسان کی خلقت خون کے لوتھڑے سے کرنے کو بیان کیا گیا ہے، اور علق عربی میں جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں قرآن مجید کا آخری اور چوتھا واجب سجدہ ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا سلسلہ قرأت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنے اور لکھنے کا ہے۔ اسی سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب علم یا مال میں کسی بھی اعتبار سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو خدا کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہر دور میں سرمایہ داروں کا خاصہ بھی رہا ہے، اور روشن فکر اہل علم کا بھی۔ آیت نمبر 15 سے 18 تک میں خدا ان لوگوں کا عذاب بیان کرتا ہے جو بندگان خدا کو عبادت الہی سے روکتے ہیں، اور صاحبان ایمان کو ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سجدے کے ساتھ تقرب خداوندی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر سمندر میں سفر کرنے والا شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غرق ہونے سے بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ سن رکھو بے شک انسان تو سرکش ہو جاتا ہے۔ ان رآہ استغنی۔ جب اپنے کو غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو روکتا ہے۔ عبدا اذا صلی۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی۔ بھلا دیکھو تو اگر راہ راست پر ہو۔ او امر بالتقوی۔ یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو روکنا کیسا۔ ارأیت ان کذب وتولی۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے سچے کو جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ خدا یقیناً دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ۔ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم پیشانی کے پٹے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔
ناصية كاذبة خاطئة جھوٹے خطبار کی پیشانی کے پٹے، فليدع ناديه تو وہ اپنے یاران جلسہ کو بلائے، سندع الزبانية ہم بھی جلات فرشتوں کو بلائیں گے، كلا لا تطعه واسجد واقترب اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو ہرگز اس کا کہنا نہ ماننا، اور سجدے کرتے رہو اور قرب حاصل کرو۔